مسیح خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پروفیسر گل پرویز ہے اور میں سنگ انٹو دا لارڈ کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلام کو شیئر کرنے سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاسٹر ساجد اینرک صاحب کا اور ریجوائس ٹی وی والوں کا، جنہوں نے آج کی شام مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں خداوند کا خوبصورت اور بابرکت کلام شیئر کروں۔ سنگ انٹو دا لارڈ چونکہ ورشپ کے حوالے سے ایک پروگرام ہے، تو اس پروگرام کی نوعیت کے لحاظ سے آج میں آپ کے ساتھ جو کلام پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق پرستش سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کلام پاک میں پرستش کی کون کون سی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ کہ نئے عہد نامے میں حقیقی پرستش کے لیے خداوند یسوع المسیح نے کون سا معیار مقرر کیا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں پرستش کے حوالے سے مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، پرستش کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، جن کو ہم باری باری دیکھیں گے تھوڑے سے وقت میں۔ پہلی قسم جو کلام مقدس میں پرستش کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم جھوٹی یا ریاکارانہ پرستش کہہ سکتے ہیں، ہپوکریٹیکل ورشپ۔ اور اگر ہم متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور 7 سے 9 آیت تک مطالعہ کریں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں کو ملامت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ عزیزو، ایسی پرستش انسانی روایات کی پیروی کرتی ہے اور خدائی احکامات کو یکسر نظر انداز کرتی ہے، لہٰذا اس طرح کی پرستش خدا قبول نہیں کرتا۔ کلام پاک میں جو دوسری قسم کی پرستش جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو ہم لا علمی کی پرستش بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم اعمال کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی 22 سے 23 آیت پڑھیں تو اس طرح کی لا علمی کی پرستش کا جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، پولس نے آریوپگس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتھینے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو، چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی ہے جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے، پس جسے تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو، میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں۔ عزیزو، ایسی پرستش کسی نامعلوم دیوتا، معبود یا خدا کے حضور کی جاتی ہے، اور پرستش کرنے والا نہ تو اس دیوتا کے بارے میں یا خدا کے بارے میں صحیح علم رکھتا ہے اور نہ ہی اس کی پرستش کا صحیح طریقہ کار اس کو معلوم ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں تیسری قسم کی جو پرستش جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو ہم خود پر مسلط کی ہوئی پرستش کہہ سکتے ہیں، یا اس کو سیلف امپوزڈ ورشپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم کلسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، جب تم مسیح کے ساتھ دنوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاک ساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں
کہ روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عزیزو، یہ ریاکارانہ پرستش سے ملتی جلتی پرستش ہے، اور یہ اپنی پسند کے کام کے نتیجے میں ایسی پرستش جو ہے وہ رونما ہوتی ہے۔ ایسی پرستش یہ ایک ایسی پرستش ہے جو کلام پاک کے احکامات کی روشنی میں نہیں ہے، اور اس کا انجام بھی ہارون کے بیٹوں جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہارون کے 2 بیٹوں یعنی ندب اور ابیہو نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور انہوں نے اپنے بخور دانوں میں اوپری آگ یعنی سٹرینج فائر، اوپری آگ بھر کر خداوند کے حضور گزرانی، اور خدا کو غصہ آیا، اور اس غصے کے نتیجے میں دونوں جو ہے اپنی جان سے مارے گئے۔ اخبار کی کتاب اور اس کے 10ویں باب کے پہلی 3 آیات میں اس افسوسناک واقعے کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ عزیزو، کلام مقدس میں جو چوتھی پرستش کا ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم سچی پرستش کہہ سکتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 19ویں سے 24ویں آیت تک یوں لکھا ہے۔ یہ حوالہ خداوند یسوع مسیح کا جو سامری عورت کے ساتھ یعقوب کے کنویں پر مکالمہ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، عورت نے اس سے کہا کہ اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ یہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو عزیزو، خدا باپ آج ہم سے اسی طرح کی پرستش کی توقع رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں یہی حوالہ بتاتا ہے کہ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے۔ پرستش کے اقسام کا تقابلی جائزہ مزید وضع کرنے کے لیے ہم اس انداز پرستش پر تھوڑا سا وقت لگائیں گے اور بات کریں گے کہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ روح سے پرستش کیا ہے؟ واٹ از ورشپ ان اسپرٹ؟ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانی پرستش جسمانی اور بدنی پرستش کے برعکس ایک اور طرح کی پرستش ہے۔ یسوع نے اس بات کا آغاز یوں کیا کہ خدا روح ہے، لہٰذا اس کی روحانی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پرستش بھی روحانی سطح پر ہی کی جانی چاہیے۔ یسوع کا یہ قول پرانے اور نئے عہد نامے کی پرستش کے فرق کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ عبرانیوں کے 9ویں باب میں پرانے عہد نامے کی پرستش کی نوعیت کو بیان کیا گیا ہے جو کہ فقط جسمانی اور بدنی احکامات پر مبنی تھی۔ وہ اس لحاظ سے کہ پرانے عہد نامے کی جو پرستش تھی اس میں مرکزی حیثیت خیمہ اجتماع کو تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ خیمہ اجتماع ایک کپڑے کا ایک جسمانی ڈھانچہ تھا۔ اسی طرح پرانی پرستش کے اندر، پرانے عہد نامے کی پرستش کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کاہنوں کا ایک مخصوص زرق برق کا لباس ہوتا تھا جو قیمتی پتھروں سے مزین ہوتا تھا۔ اسی طرح سے خیمہ اجتماع میں اور بعد میں ہیکل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کا چراغ دان جو ہے وہ موجود تھا، اور اسی طرح سے اس خیمہ اجتماع میں بخور اور عود اور دیگر قیمتی مسالہ جات کو جلایا جاتا تھا، اور موسیقی کے لیے بہت سارے سازینے اور ساز بجانے والے بھی میسر ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی
جو پرانی انداز کی جو پرستش ہے اس میں جانوروں کی قربانی بھی دی جاتی تھی. یہ عزیزو سب باتیں جو ہیں ہماری جسمانی حسیات کو زیادہ لبھاتی ہیں. نئے عہد نامے کی پرستش انسانی روح سے تعلق رکھتی ہے. خدا کی ہیکل یا مقدس جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے. پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور عزیزو پرانے عہد نامے کا بحور نئے عہد نامے میں دعاؤں کی صورت میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب اس نے کتاب لے لی تو چاروں جانداروں اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور اس کے علاوہ پرانے عہد نامے کی نسبت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئے عہد نامے کی موسیقی ہمارے دل سے مل کر سر اور لے پیدا کرتی ہے. افسیوں کے خط کی 5ویں باب میں لکھا ہے، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. اب ہم بات کریں گے کہ سچائی سے پرستش سے کیا مراد ہے. What do we mean by worshiping in truth؟ تو عزیزو پرانے عہد نامے کی پرستش کئی چیزوں کی نوعیت کے اعتبار سے آنے والی چیزوں کا عکس تھی. پرانے عہد نامے کا خیمہ اجتماع محض ایک علامت اور اشارہ تھا. عبرانیوں 9 باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی. لہٰذا شریعت اور پرستش آنے والی چیزوں کا عکس ہے. اور عبرانیوں کی کتاب کے خط کے 10ویں باب کی 1 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. میرے عزیزو، ہم ان ساری مختلف طرح کی جو پرستش کے انداز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے روح اور سچائی سے پرستش کرنے کا جو ہمیں ایک انداز اور ایک رستہ بتایا ہے، وہی ایک واحد رستہ ہے جو خداوند کی نظر میں مقبول ہو سکتا ہے. تو میرے عزیزو، اگر آپ کو یہ مختصر سا پرستش کے حوالے سے پیغام پسند آیا ہو تو آپ ضرور اس کو جو ہے وہ سبسکرائب چینل کو کریں اور اس کو جو ہے وزٹ کریں، اور اس طرح سے آپ ریجوائس ٹی وی والوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. خدا آپ سب کو بہت ساری برکات عنایت فرمائے. آمین.